سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں بابا جان میں نے اکثر دیکھا ہے آپ مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ محبت سنیے گا، صدیق اکبر اور بنت صدیق کی مولا علی کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ صدیق اکبر اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ النظر الی وجہ علی عبادہ، اے بیٹی میں علی کے چہرے کو اس لیے تکتا ہوں کیونکہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی سیدنا صدیق اکبر اگر بغض ہوتا تو یہ بات چھپا لیتے، محبت تھی، چاہت تھی، الفت تھی، چھپایا نہیں، فرمایا اس لیے علی کو دیکھتا ہوں کہ عبادت کا ثواب لیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مسجد میں جلوہ گر ہے، صحابہ موجود ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد سرکار تشریف فرما ہے اور ایک سائیڈ پہ حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ استقبل علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ مولا علی تشریف لے آتے ہیں، مولا علی تشریف لے آتے ہیں۔ اب مسجد میں تو جگہ ہے نہیں، مسجد فل ہے، بھری ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں۔ اب علی دروازے پہ آ گئے، میرے آقا نے مولا علی کو دیکھا، پھر صحابہ کی طرف دیکھا، ایہم یوسع لہو، کون ہے جو علی کو جگہ دیتا ہے، کون ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، صرف دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے کہ کون ہے جو علی کو جگہ دیتا ہے۔ علی کا یار موجود ہو تو کون دے سکتا ہے؟ علی کا یار موجود ہو تو کون دے سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا کہ سرکار چاہ رہے ہیں کہ کوئی علی کو جگہ دے، کوئی علی کو جگہ دے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں ہاؤنا ہاؤنا یا ابو الحسن، ہاؤنا، اے ابو الحسن، اے علی ادھر آئیے، یہاں بیٹھیے۔ اپنے اور حضور کے درمیان سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو جگہ دی، آپ بیٹھ گئے۔ جب آپ نے ٹھنڈی سانس لی نہ بیٹھ کر، میرے آقا نے مسکرا کر ابو بکر کی طرف دیکھا، ابو بکر کی طرف دیکھا اور جو جملہ کہا سنیے گا، میرے مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کے لیے کتنا پیارا جملہ کہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، اے ابو بکر تو فضیلت والا ہے اور فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو پہچانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو فضیلت والا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی کون ہے؟ فضیلت والا۔ تو فرمایا جو خود فضیلت والا ہے وہی فضیلت والے کی فضیلت کو پہچانتا ہے۔ یہ پیار تھا ان کا آپس میں محبت تھی اہل بیت سے، صحابہ کرام کی۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی مسجد سے باہر نکلے، امام حسن کھیل رہے تھے، نماز عصر پڑھ کے نکلے، امام حسن کھیل رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر امام حسن کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا لیا، کندھے پہ بٹھا لیا۔ مولا علی دیکھ کر مسکرائے، مولا علی دیکھ کر مسکرائے۔
دشمن اگر بیٹے کو اٹھا لے تو مسکراتا ہے بندہ؟ نا نا نا، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ دشمن نے میرا بیٹا اٹھا لیا ہے، کہیں مار نہ دے۔ ارے وہ تو پیار کرتے تھے، ان میں عداوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ تو محبت کرتے تھے۔ اس لیے جب ابو بکر نے امام حسن کو اٹھا کے بٹھایا، مولا علی مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے ابو بکر یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو بکر کا جواب سنیے گا۔ ابو بکر فرماتے نہیں، تمہارا نہیں ہے، تمہارا، یہ تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک میرے مصطفیٰ کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر قدمین تک امام حسین مشابہ تھے۔ ارے عمر فاروق اعظم جب کئی دنوں تک حسنین کریمین نظر نہ آتے تو مرتضوی آستانے پہ آ جاتے، دستک دیتے، مولا علی پوچھتے یا امیر المؤمنین خیر سے آئے؟ فرماتے ہیں ہم شکل مصطفیٰ کو دیکھنے آیا ہوں۔ کون آتے؟ عمر آتے۔ کون دیکھنے آتے؟ عمر، وقت کے امیر المؤمنین، 22 لاکھ مربع میل کے مالک، حکومت کرنے والے، اور آستانے کس پہ آ رہے ہیں؟ مرتضوی، مولا مرتضیٰ کے آستانے پہ آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ حسنین کو لے آؤ، میں ہم شکل مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کی تصویر کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو لے آؤ۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ حکومت امیر المؤمنین تھے، ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ چل رہی تھی مختلف امور پر۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا بیٹا میٹنگ ہو رہی ہے، باہر چلے جائیں، دروازے پہ کھڑے ہو، جب میٹنگ ختم ہوگی پھر آ جائیے گا۔ کون؟ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، باہر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے۔ پوچھا اے عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے ہو، خیر ہے؟ کہنے لگے میٹنگ ہو رہی ہے، اندر میٹنگ چل رہی ہے، تو وہ والد صاحب نے مجھے باہر نکال دیا، امیر المؤمنین نے باہر بھیج دیا کہ بیٹا باہر کھڑے ہو۔ تو امام حسن سوچتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے سگے بیٹے ہیں جن کو انہوں نے باہر بھیج دیا، تو میں کیوں ان کے معاملات کے اندر مداخلت کروں؟ آپ واپس جانے لگے۔ آپ کے منشی نے آ کر بتایا کہ امام حسن آئے ہیں، واپس جانے لگے ہیں۔ امیر المؤمنین وقت کے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، اپنی مسجد سے کھڑے ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، امام حسن کو پکڑ کے گلے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اندر آ جائے۔ تو کہنے لگے آپ کا بیٹا باہر کھڑا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ مجھے کیسے اجازت دیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا اے حسن، یہ عمر کا بیٹا ہے، تم علی کے بیٹے ہو۔ یہ باہر کھڑا ہے تو عمر کا بیٹا ہے، یہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن آپ کھڑے۔ اور آپ نے فرمایا آپ جب بھی آئے کتنا ہی اہم معاملہ کیوں نہ ہو، آپ بلا اجازت اندر تشریف لے آیا کریں، آپ بلا اجازت اندر آیا کریں۔ یہ تھا ان کا پیار، یہ تھی ان کی محبت۔ اور ایک مرتبہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت، اپنے بیٹے کو 1000 دیا، 2000 یا 3000 دیے۔ امام حسن حسین آئے تو 5000 درہم دیے۔ تو حضور کے غلام کا بیٹا آیا، حضور کے غلام کا بیٹا آیا، حضرت زید حضور کے غلام تھے، تو اسامہ بن زید یہ آپ حضور کے غلام کے بیٹے تھے، وہ آئے نا، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 3000 درہم دیے تھے، تو حضور کے غلام کے بیٹے کو 4000 درہم دیے، 4000 درہم دیے۔ تو سوچئے جو حضور کے غلام کے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے بڑھ کر، تو وہ حضور کی آل سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔
حضور کی آل سے کتنا پیار کرتا ہوگا. ایک مرتبہ مال غنیمت آیا. کیا آیا؟ مال غنیمت آیا. حضرت عمر امیر المؤمنین منبر پر تشریف فرما ہے. امام حسین تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں چچا جان؟ فرمایا ہاں بھتیجے. کہا وہ مال غنیمت آیا ہے, اس میں یمنی گھوڑا ہے. فرمایا لے لو. کیا فرمایا؟ لے لو. کس نے کس کو کہا؟ امام حسین کو. کس کو کہا؟ امام حسین کو. یمنی گھوڑا آیا. فرمایا لے لو. کہا وہ مصر کی بنی ہوئی زین ہے. فرمایا وہ بھی لے لو. یمنی ریشم آیا ہے. فرمایا وہ بھی لے لو. نیچے بیٹھے تھے عبد الرحمن بن عوف. کون بیٹھے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف. حضرت عمر کے یار تھے, دوست تھے. پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں سب دے دو گے؟ سب دے دو گے؟ محبت میں کہا. کیا کہا؟ دوست تھے نا, دوست کو کہہ دیتا ہے سارا بانٹ دیں گا. جیسے بھی لنگر تقسیم کریے نا, دوست بغل میں کھڑے ہوتے ہیں. تقسیم کرو میرے واسطے بچائیں, میرے واسطے رکھیں, سارا بانٹ دیں گا. تو عبد الرحمن بن عوف کیونکہ دوست تھے حضرت عمر کے, یمنی گھوڑا بھی دے دیا, مصر کی زین بھی دے دی, یمنی ریشم بھی دے دیا. پاؤں پکڑ کے بیٹھ کہتے ہیں سب دے دیں گے. محبت میں کہا. کیا کہا؟ حضرت عمر پر رکت طاری ہو گئی. کیا طاری ہو گئی؟ رکت طاری ہو گئی. امام زابی نے لکھا, فرماتے ہیں حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا اور اتار کر کہا اے عبد الرحمن بن عوف, یہ عمر کے سر پہ جو بال ہے یہ بھی حسنین کے نانا کا صدقہ ہے. آج حسین اگر سب مانگے گا تو میں سب دے دوں گا. حسین اگر سب مانگے گا تو میں سب دے دوں گا. یہ محبت تھی, یہ پیار تھا حضور کی آل سے, حضور کے خلفائے راشدین کا, حضور کے صحابہ کا, جو حضور کی آل سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے, اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. حسنین کریمین پریشان رو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہیں ابا جان شہزادوں کو بھوک لگی ہے, کھانے میں کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں 2 مہینے آل محمد پر گزر جاتے, جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے, آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حضور دے نہیں سکتے تھے. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک مرتبہ میرے آقا کہیں دعوت پر تشریف لے گئے. دعوت میں بکری بنائی گئی, گوشت بنایا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھا, اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے, میری بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے, جاؤ اس کے لیے لے جاؤ. یہ حضور کی آل تھی, حضور کی اپنی آل تھی جو بھوک پیاس برداشت کرتے تھے. میرے آقا تشریف لائے, حسنین کو بھوک لگی تھی. میرے آقا باہر تشریف لائے, حضرت عمر کھڑے تھے, عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے. فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ حکم کیجئے. فرمایا میرے شہزادوں کو بھوک لگی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں اٹھا, جوتا پہننے لگا کہ عبد الرحمن بن عوف دوڑ کر گھر کی طرف چلے گئے. عبد الرحمن بن عوف نے جب سنا کہ حسنین کو حضور کے شہزادوں کو بھوک لگی ہے, دوڑ کے گھر جاتے ہیں. بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ کہا چنے کا آٹا ہے. فرمایا روٹی بناؤ. چنے کی آٹے کی روٹی بنائی,
اوپر گھی لگایا، روٹی کو نرم کیا، کپڑے میں لپیٹ کر عبد الرحمن بن عوف کو دی، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو روٹی دی، حسنین کے گلے سے جب گرم گرم نرم نرم روٹی نیچے اترتی ہے، پیٹ بھرتا ہے، حسنین مسکراتے ہیں، حسنین مسکرائے، سیدہ مسکرا پڑی، سیدہ مسکراتی ہیں، سرکار مسکرا پڑتے ہیں، سرکار مسکرا پڑے۔ 2 روٹیاں دی، عبد الرحمن بن عوف نے کیا دی؟ 2 روٹیاں کیا دی؟ میرے آقا باہر تشریف لاتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف باہر ہی موجود تھے، باہر ہی کھڑے تھے، کیونکہ صحابی تھے۔ کون تھے؟ صحابی تھے۔ پتہ تھا حضور کسی کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں۔ آج حسنین خوش ہوئے، سیدہ خوش ہوئی، سیدہ خوش ہوئی، سرکار خوش ہوئے، بدلہ تو ملے گا، بدلہ ملے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن ادھر آؤ، قریب بلایا اور فرمایا رہا تیری دنیا کا معاملہ، تیری دنیا کے لیے تیرا رب تجھے کافی ہو، وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ۔ تو نے میرے بیٹوں کو 2 روٹیاں کھلائی ہے، بیٹی خوش ہوئی، میں خوش ہوا، جا تیری جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیری جنت کا ضامن، 2 روٹیاں دیں، بدلے میں رب دنیا میں کافی ہوا۔ کتنا کافی ہوا؟ صحابہ فرماتے جب عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا، ان کی وراثت میں اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا کہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کرنا پڑا۔ 2 روٹیاں دیں، بدلے میں دنیا میں بھی لی، اور سرکار نے فرمایا جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں، کل قیامت کے دن جنت مجھ سے لے لینا، کیونکہ حسنین خوش ہوئے، حسنین خوش ہوئے، میری بیٹی خوش ہوئی، میری بیٹی خوش ہوئی تو میں نے خوش ہو کر تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ تو آل کی محبت جنت دلاتی ہے، آل کی محبت جنت دلاتی ہے، آل کی محبت جنت دلاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا من ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدا، الا من ماتا الا حب آل محمد ماتا مغفورا، الا من ماتا الا حب آل محمد ماتا تائبا، الا من ماتا الا حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، الا من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے سنو، جو آل محمد کی محبت لے کر مرے گا رب اسے شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا۔ جو آل محمد کی محبت لے کر مرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ توبہ کر کے مرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت لے کر مرے گا بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت۔ کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت۔ مہلت دیتا ہے؟ نہیں، مہلت نہیں ملتی، وقت پورا، روح قبض۔ لیکن قربان جاؤں اس پر جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، آل محمد کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت لے کر مرتا ہے بشرہ ملک الموت بالجنہ، ملک الموت روح بعد میں قبض کرتا ہے، جنت کی خوشخبری پہلے دیتا ہے، جنت کی بشارت۔ اور پھر مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے۔ قبر میں کون آتا ہے؟
منکر نکیر. کون آتا ہے؟ منکر نکیر. اور کیا کرتے ہیں؟ سوالات کے جوابات. میرے آقا فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت لے کر مرے گا بشرہ منکر و نکیر بالجنہ. منکر نکیر سوال بعد میں کریں گے، جنت کی بشارت پہلے عطا کریں گے. جنت کی بشارت پہلے عطا کریں. کس کو؟ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے. منکر نکیر چلے گئے، سوال کر لیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت لے کر قبر میں جائے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دے گا. لیکن دوسری طرف جو آل محمد کا بغض لے کر گیا، اللہ اکبر، آل محمد کا بغض لے کر گیا، ادھر ماتھے پر رب لکھے گا آئی سن من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے.